آپ بتائیے شکور صاحب، کس نے بگایا عزیر کو؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے اس پروگرام کے بارے میں جہاں یہ گئے تھے چیف منسٹر صاحب البرداری کے فوراً بعد، اور فریال تالپور بھی ساتھ تھے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایم پی اے اور ایم این اے کی دعوت پہ گئے تھے. میرا بھی ایک عرصے سے سی ایم وغیرہ کے ساتھ، بینظیر سعید کے ساتھ بھی ہم کرتے رہے، چلتے رہے. جہاں ان کو جانا ہوتا ہے اس سے پہلے وہاں ٹیمیں پہنچتی ہیں، ایجنسیوں کے لوگ جاتے ہیں، سرچنگ ہوتی ہے، پتہ کرنا ہوتا ہے. وہ جس جگہ گئے تھے اس جہاں ایک جگہ تھی بڑی مل، اس پر ایک قبضہ تھا، اسے گاؤں کا نام دیا جاتا تھا، لیاری میں مشہور تھا گاؤں. اس گاؤں میں چرند پرند بھی رکھے گئے تھے، ڈیکوریشن وغیرہ بھی ہوئی تھی. وہ مشہور تھا کہ یہ عزیر کی جگہ ہے. جب یہ پتہ تھا، ساری ایجنسیوں کو پتہ تھا، کیا یہ عقل کے اندھے یہ دلائل دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ عزیر کی جگہ ہے. ایم پی ایم این اے آج بلے یہ ڈینائی کریں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے الف کس سے اٹھا رہے ہیں؟ یہ جتنا چاہے مکر جائیں اپنے زبان سے، لیاری کے بچوں کو سب پتہ ہے. اور جاوید نگوری، ثانیہ ناز، اور کس نے حلف اٹھایا؟ شاہجہان بلوچ تو شاید جیل میں تھے اس وقت، مختلف کیسز اس پر تھے، ارسٹ تھے، شاید وہ البرداری میں نہیں تھے. سینیٹر یوسف بلوچ اس جگہ موجود تھا، تقریر کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، اور عزیر موجود تھے. سب کے سامنے وہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا عزیر سے وفاداری کا. اور اس میں یہ کہنا کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ عزیر کی جگہ ہے، یا تو آپ کی ایجنسیاں اتنی نااہل تھیں. کیا رول تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا؟ آپ تو خود پیپلز پارٹی کا حصہ تھے. پتہ نہیں، اس وقت ہمیں سائٹ کر دیا گیا تھا 2012 میں. اس وقت تک میں اس وقت تک میں پیپلز پارٹی کا حصہ تھا. جب فیصل رضا عابدی کراچی کا صدر بنا 2008 میں، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں الیکشن لڑا، میں نے بگایا کس نے؟ بائیک آؤٹ کیا. میں ذرا کلیئرفائی کروں اس چیزوں کو. تو جب یہ ہوا کہ آپ کے 12 میں جب مجھے دوبارہ فیصل رضا عابدی نے بنایا، 4-5 مہینے بعد فریال سے اس کی انبن ہوئی، اس کو ہٹا کے قادر پٹیل کو بنایا. قادر پٹیل مجھے بنانا چاہ رہے تھے، لیکن اپنے چلنا چاہ رہے تھے قادر پٹیل، اور کیونکہ یوتھ میں جنرل سیکرٹری تھا، وہ میرا سینئر نائب صدر تھا 91 سے 93 تک. تو قادر پٹیل نے ایک دن مجھے فون کیا کہ شگور بھائی، میں وہ ایسے ایسے مجھ پر پریشر ہے فلاں شخص کا. کس کا؟ عزیر کا. اس نے کہا، نام لیا، باقاعدہ نام لیا. عزیر کا پریشر ہے کہ وہ آپ کو ہٹا کے میں ابھی حسن کو لے آؤں نائب صدر آپ کی جگہ. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ کو ہٹا کے کس کو بنایا؟ ابھی حسن جو ہے، جس کا نام ان کے اپنی جی آئی ٹی میں ہے، ان کے اپنی جی آئی ٹی میں پیپلز جی آئی ٹی میں جس کا نام ہے. حالانکہ وہ عزیر کو ڈرایا کس نے؟ ڈرایا، دوڑایا، بگایا کس نے؟ بگایا. دیکھیں یہ میرے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن نہیں ہے، لیکن جو رپورٹیں سامنے آ رہی، جو عزیر نے خود کہا ہے، اس کو کس نے جا کے اس کی ملاقاتیں وہاں کرائیں، اور کس نے سے کہا کہ بھائی آپریشن کس نے ملاقاتیں کرائیں؟ سب کچھ موجود ہے. اب بولتے دیکھنے والے رپورٹیں کا پڑھیں گے، آگے سن لیں گے. رپورٹیں آپ کے سامنے سب کچھ، سب کے نام موجود ہیں اس میں. سب کو پتہ بھی چل گیا. یہ سارے 5 دن سے یہ تماشا چل رہا ہے. 5 دن سے سارا تماشا چل رہا ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ میرے منہ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے. میں آپ ایک چیز جب پتہ ہے، دیکھیں میں 100% شیور نہیں ہوتا ہوں تو اس بارے میں بات نہیں کرتا ہوں. میرے پاس نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعات ہوئے ہیں لیاری میں یا کراچی میں، صرف لیاری کی بات نہ کریں، جو 260 بے گناہ مظلوم شہید ہوئے ہیں اس کی بھی رپورٹ آئی ہے، اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. کراچی میں جو بے گناہ لوگ مرتے رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے، وہ تو دہشت گردی کا دور تھا. صرف لیاری کو بتا، لیاری میں 99.9% لوگ شریف لوگ رہتے ہیں. لیاری میں 99.9% شریف لوگ رہتے ہیں.